هل أتاك حديث الغاشية؟ آج کا ہمارا سبق سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور آپ کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا تیرے پاس ڈانپ لینے والے کی خبر آئی ہے؟ قیامت جو آئے گی اور چھا جائے گی، ساری چیزوں کے اوپر چھا جائے گی۔ غاشیہ کہتے ہیں، غاشیہ یغشا، ایک کام انسان کر رہا ہے اور اس کام میں خلل ڈال کے ایک دوسری چیز آ کے چھا جائے، جیسے دھند چھا جاتی ہے، اسی طرح بادل چھا جاتے ہیں، باقی ہر چیز ختم ہو جائے جس میں کام لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے اور ایک چیز آ کے نئے سرے سے اس کے اوپر چھا جائے۔ قیامت کا منظر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور اچانک آ کے چھا جائے گی۔ کیا اے نبی تجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اس کی خبر تمہارے پاس آ چکی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچانک آئے گی۔ ایک شخص روٹی کا لقمہ اس نے توڑا لیکن کھا نہیں سکے گا، اسی طرح دودھ دونے والا دودھ دو رہا ہوگا لیکن مکمل نہیں کر سکے گا۔ اچانک قیامت آ جائے گی، کھڑکھڑانے والی، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اذا وقعت الواقعہ، جتنی بھی 30واں پارہ تقریباً ہے ہی قیامت کے بارے میں ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی ایک چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، رو رہے ہوں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنی محنت کی، اتنا کام کیا دنیا میں، اتنی مصیبتیں جھیلیں، عاملۃ ناصبہ، تھک چکے تھے۔ جو عاملۃ ناصبہ ہے اس کا بہت وسیع معنی ہے۔ ایک تو جو سامنے سمجھ آ رہا ہے کہ عمل کر کر کے کام دنیاوی کاموں میں پڑے رہے، دنیاوی دندوں میں پڑے رہے، دنیا کے کاموں میں پڑے رہے، یاد ہی نہیں آیا کہ ہم نے قرآن بھی سیکھنا تھا، ہم نے رحمان کی بات کو بھی سیکھنا تھا، ہم نے رحمان کی بات کو فالو بھی کرنا تھا، ہم نے نماز بھی پڑھنی تھی۔ امام غزالی دنیا کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص ہے جا رہا تھا، اس کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے، پھر درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اب شیر درخت کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، لیکن اوپر جب دیکھتا ہے بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ ہے اور منہ کھولے ہوئے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ پھر یہ اچانک دیکھتا ہے کہ شہد لگا ہوا ہے، شہد کا چھتا ہے، اور شہد کو کھانے لگ جاتا ہے۔ اب پیچھے شیر ہے، اس کو شیر کی پرواہ نہیں، آگے اژدہا ہے، اتنا بڑا سانپ منہ کھولے ہوئے ہے، اس کو پکڑنے کے لیے بھول جاتا ہے اس کو اور شہد چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اچانک دیکھتا ہے کہ جس ٹہنی کے اوپر شہد لگا ہے، میں جس ٹہنی کے اوپر لٹکا ہوا ہوں، اس ٹہنی کو ایک کالا اور ایک سفید چوہا کاٹ رہا ہے۔ تو جب ٹہنی وہ دیکھتا ہے کالا اور سفید چوہے کو وہ کاٹ رہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جب نیچے دیکھتا ہے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، جب اوپر دیکھتا ہے تھوڑی سی ٹینشن لیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نیچے اور اوپر دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ شہد کی طرف لپکا ہے۔ اتنا بیوقوف ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ابھی ٹہنی کٹ جائے گی، یہ نہیں دیکھتا کہ اوپر اژدہا مجھے اپنے منہ میں ڈال لے گا، یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نیچے جو شیر کھڑا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا، شہد کی طرف لپکے جا رہا ہے، شہد کھائے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو اژدہا ہے وہ قبر ہے، نیچے پیچھے موت، شیر موت لگا ہوا ہے، اور کالا اور سفید جو چوہا ہے وہ دن اور رات ہیں، ہماری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہم دنیا کے دندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا الموت قدح کل نفس شاربوها
والقبر باب كل نفس داخلها، لوگو موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ایک کو پی کے رہنا ہے۔ بھائی سوچے میں نے مرنا ہے، آپ نے مر جانا ہے، ایک دن آئے گا میرے لیے کہا جائے گا کہ یہ میت ہے، یہ مردہ ہے، اس کو جلدی کرو، دفنانے کی فکر کرو۔ لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کس کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اس کو دفنانے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں کو کیوں ویٹ کر رہے ہو؟ لوگوں کو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہر کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ ریاض الصالحین کے مقدمے میں لکھتے ہیں ان للہ عبادا فتنا ترکوا الدنیا وخافوا الفتنا ولما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا۔ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں فتنا، وہ بہت ذہین ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا ہیں، کرتے کیا ہیں؟ ترک الدنیا وخاف الفتنہ، دنیا کو صرف اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی اللہ نے دی ہے، فتنوں سے ڈرتے ہیں، اور جب ان کو یقین ہو جاتا ہے یہاں کسی نے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا تو پھر نیکیوں کے سمندر میں لگ جاتے ہیں، نیکیوں کے سمندر میں لگ جاتے ہیں اور کشتیاں نیکیاں بنا لیتے ہیں، نیکیوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ کام کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، موت کو بھول گئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگو تمہیں مال اور دولت کے زیادہ حاصل کرنے نے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، تم قبروں کو پہنچ گئے، پھر ہوش آیا اوہو ہم نے تو نیکیاں بھی کرنی تھی، ہم نے تو نمازیں بھی پڑھنی تھیں، ہم نے تو قرآن بھی سیکھنا تھا، لیکن اب وقت جا چکا۔ دوسرا معنی جو ہے وہ اس سے بھی دہلانے والا ہے، اس سے بھی زیادہ سوچنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، تفسیر طبری میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں، اور بھی ہر ایک مفسر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ایک تو عیسائی اور یہودی ہیں کہ جتنے بھی عمل کریں گے ان کے ضائع ہیں، اور دوسرے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیجئے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے کام سنت کے مطابق نہیں کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے تھے، عمل کر کر کے تھک چکے لیکن سارے بیکار جائیں گے، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جو یاد رکھیے ہر نیکی کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ہے سنت کے مطابق، دوسری نیت صاف۔ اگر نیت صاف ہے، جتنی مرضی نیت صاف ہے، اگر کام سنت کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کام جتنا مرضی سنت کے مطابق ہے لیکن نیت صاف نہیں ہے تو کام قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت والے دن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ساری احادیث مسند احمد میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنے حوض کوثر کے اوپر بیٹھا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے غرن محجلینا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور میں دور سے پہچان لوں گا میرے امتی ہیں، تو فرشتے درمیان میں رکاوٹ لگا دیں گے، کہیں یہ نہیں آ سکتے۔ میں پوچھوں گا بھائی یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں اضافہ کر دیا تھا، دین میں اپنی من مانیاں کرتے تھے، دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی، دین میں اپنی جو ہے تشریحات کا انہوں نے اضافہ کر دیا تھا، ایسا کام آپ نے نہیں کہا تھا۔ فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسحقن فسحقن، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ حاملۃ الناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا گرم ترین پانی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کیا ان جہنم میں ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر گرم ترین کانٹے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک اترے گی، نہ تو موٹے ہوں گے اور نہ بھوک اترے گی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، تھوہر کھانے کے لیے تھوہر کا درخت اور پینے کے لیے پیپ، یہ جو بڑی نفاست کرتے تھے، یہ جو بڑے نفیس لوگ ہوتے تھے، جراثیم لگ جاتے ہیں، نیچے سے پکڑ کے چیز نہیں کھانی، جراثیم لگ جائیں گے۔ اب پینے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ پیپ، جہنمیوں کے ریشے،
اور ان سے نکلنے والی پیپ تھوہر کا درخت۔ عزیزو یہ آیات میرے لیے، قسم رب کعبہ کی بھائیو، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے صرف، یہ میرے لیے ہے بھائی، یہ آپ کے لیے ہے۔ پلیز اس کے بارے میں سوچئے۔ صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ عمر فاروق جن کے بارے میں کہا پکے جنتی ہیں، وہ اتنے روتے تھے، اتنے زیادہ روتے تھے، کہتے ہیں واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے 30ویں پارے نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ہم تو سوچتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم پکے جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ استغفار کر رہے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ایک گروہ کا ذکر کیا گیا جو یہ کام کریں گے، اور دوسرا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کے اوپر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، وہاں جاری چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، ان کے لیے بلند تخت ہوں گے، بلند تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور پیالے ہوں گے رکھے ہوئے جام، زبردست ترتیب سے رکھے ہوئے، وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةً، اور قلین بچھائے ہوئے، وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةً، چٹائیاں صفیں لگائی ہوئی ہوں گی، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، اور بچھائے ہوئے قالین ہوں گے جنتیوں کے لیے۔ ایک تو پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ چہرے جو ہیں، چہروں کے اوپر انسان پہچانے جائیں گے، چہرے کے اوپر پریشانی ہوگی، اور دوسرے جو ہیں نیکوکار، جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی تھیں۔ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے بھائی، آپ لوگوں کے گھروں میں بھی کالیں آ رہی ہوں گی، مہمانوں نے آنا ہے، دوسرے کام ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ اللہ کرے پہلے تو جب بھی آپ کو نیکی کا کام کریں تو اس میں نیت آپ کی اللہ کے لیے، اللہ سب کو نیت درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آپ بھی یہ معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوشش کی، تو کیا اللہ آپ کو اجر نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، ایسے لوگ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، ان کی اپنی کوشش کے اوپر بڑے خوش ہوں گے۔ اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ قرآن سیکھنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نہیں لگاتے، کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کی مانگ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی یہ ڈگری کون سی لی ہے، کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، یہ جواب دیتے ہیں آپ کو رینکنگ، آپ کا رینک اتنا بڑھ جائے گا، دنیا میں اس کا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ دنیاوی طور پہ قرآن کو سیکھنے سکھلانے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ جو سیکھ رہے ہیں دنیا میں آپ کو کوئی اس کی وجہ سے ٹرافی نہیں ملے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیوں سیکھیں؟ اللہ کے بندو قرآن سیکھو، قرآن کے لیے بیٹھو، اللہ کے لیے بیٹھو، اس لیے ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو سکے۔ لسعیہا راضیہ، جو ہم نے کوشش کی ہوگی اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ قیامت کو دیکھو، قیامت کو سوچو، آخرت کی فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور اپنی وہ محنت کے اوپر جو انہوں نے کی ہوگی بڑے راضی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کی آیت کا مفہوم بھی یہ ہے، فرمایا سب سے بڑی کامیابی وہ شخص کے لیے ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا۔ اور تم سمجھتے ہو قرآن پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ قرآن سیکھنے سکھلانے، یہ کورس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہمیں کوئی داد نہیں دے گا، ہمیں کوئی ڈگری نہیں دے گا۔ اللہ کے بندو اس آیت کے ٹکڑے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے قرآن کے لیے وقت دے، تفسیر کے لیے وقت دے، اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ لسعیہا راضیہ، فرمایا وہ اپنی کوشش کے اوپر بہت راضی ہوں گے، بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ انسان کی فطری طور پہ کئی یہ خواہشات ہیں۔ ایک انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جو کہوں وہ ایک تو پورا ہو اور مجھے ٹوکا نہ جائے، بھائی نہ کرو۔ تو اس کے لیے اصول بنائے ہوئے ہیں ہر ایک نے اپنی فیکٹریز میں، اپنے گھر میں، مجھے ٹوکا نہ جائے۔ بھائی دنیا میں تو ٹوکا جانا ہے،
دنیا میں تو بیوی پوچھے گی، بچے پوچھیں گے، والدین پوچھیں گے، دوست پوچھیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں ٹوکا نہیں جائے گا، بات کوئی نہیں ٹوکا جائے گا. پرفیکٹ بات کی ہے اس نے بھائی، جو بات کی ہو گیا، جو کہا ہو گیا، جو چاہت کی وہ ہو گیا. کہنا نہیں پڑے گا کیوں، ڈانٹنا نہیں پڑے گا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا. تو وہاں جتنی بھی انسان کی فطری خواہشات ہیں، یاد رکھیے یہ دنیا جگہ نہیں ہے اس کی، پورا ہونے کے لیے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر انسان کی خواہش کو اور فطری جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سما کر رکھا ہے. دنیا میں بھی ہم خواہشات پوری کر سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ، محدود رہ کے، اپنے آپ کو محدود رکھ کے. جس طرح گلا سڑا گوشت نہیں کھا سکتے ہم، صحت نقصان ہو جائے گا. اسی طرح وہ گناہ کے کام دوسرے نہیں کرنے، کیونکہ ان کا ہماری روحانی طبیعت کو نقصان ہے، ہماری روحانیات کو اس کے لیے نقصان ہے. ضمیر مر جاتا ہے، اور پھر جب ضمیر مر جاتا ہے تو پھر قرآن سننے سے روحانی غذا نہیں ملتی، پھر میوزک سننے سے روحانی غذا ملتی ہے. وہ کہتے ہیں میوزک روحانی غذا ہے. روحانی غذا عزیزوں اس کی ہے جس کا ضمیر مر جاتا ہے. اگر تو میوزک سننے سے روحانی غذا ملتی ہے، آپ کو غذا ملتی ہے، تو پھر ڈریں، اللہ تعالیٰ سے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ کہیں میرا ضمیر مر تو نہیں گیا. ضمیر جاگ تو جاتا ہے اگر زندہ ہو، کبھی گناہ کرنے سے پہلے، کبھی گناہ کرنے کے بعد. تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اس کے دل کو تکلیف دینے والی اور رکاوٹ نہیں ہوگی اس کے لیے، اس کو ٹوکا نہیں جائے گا. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ. یہ بات تھی. یہاں پہلے گروہ کی بات کی گئی کہ جو لوگ برے ہوتے ہیں، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اور دوسرا گروہ جنتی لوگوں کا جنہوں نے محنتیں کی تھیں اللہ کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جن کا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. دوسرا جو گروپ ان کی بات کی جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے کچھ سوال کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ عرب کے معاشرے سے اور عمومی طور پہ ہم سب سے، کہ یہ لوگ اتنا کچھ کے باوجود کہ اتنی بڑی جنت ہے، اتنی مشکل جہنم ہے، پھر بھی جہنم سے بچنے کے لیے پلان نہیں کرتے، پھر بھی یہ جنت میں داخلے کے لیے کوشش نہیں کرتے. آخر کیوں ایسا ہے؟ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ اپنے آپ کو دیکھیں، لیکن اونٹوں کو دیکھیں. 10 دن اونٹ پانی نہ پیے تو کچھ نہیں ہوتا، اسے سفر کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں اس طرح بنائے ہیں ریت کے میں. ہم چلیں گے تو پاؤں پھنس جاتے ہیں، نہیں چلا جاتا، لیکن جب اونٹ چلے گا تو اس کے پاؤں کی بناوٹ اس طرح کی ہے وہ نیچے پھنستا نہیں ہے، وہ چلتا جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور ایک چھوٹا سا، اتنا بڑا اونٹ ایک چھوٹا سا بچہ پکڑ کے چلا رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھا دیا گیا؟ زمین گول ہے نا جی، گول ہے. کبھی آپ کو یہ تو ہم کہتے ہیں گول ہے، سائنسدانوں نے کہا گول ہے، ہم مان رہے ہیں، لیکن ہم چلتے جاتے ہیں، چاہے امریکہ چلے جائیں، جتنی دور مرضی چلے جائیں، ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین بچھی ہوئی ہے. ایسے ہی نظر آتا ہے نا، زمین بچھی ہوئی ہے. تو وہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے کہا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز گھوم رہی ہے. ہم کہتے ہیں گول ہے زمین، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ یہ چکوتری ہے، وہ تو ہے بچھائی ہوئی ہے. تو بچھی تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں بچھی ہی نظر آتی ہے. چونکہ عرب معاشرہ جو تھا اتنی جدت تو نہیں تھی، یہ جو ہم دیکھتے ہیں اتنی زیادہ جدت ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پیا سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ انسان کیا سے کیا ہو جائے گا کہ اب تو اتنی زیادہ ترقی ہو گئی، اتنی زیادہ ترقی ہے
تو اس وقت جو سادہ لوگ تھے ان کا تعلق اونٹوں کے اوپر سفر کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹوں میں غور کر لو. پھر اوپر آسمان کو دیکھتے تھے, بھائی آسمان کے اوپر غور کر لو, چل رہے ہیں راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا. بھائی زمین کے اوپر غور کر لو, کچھ تو غور کرو, کچھ تو سوچو, کسی طرح تو اپنے آپ کو نیکی کے لیے لے کے آؤ, جنت کی کوشش پیدا کرو, جنت کی تما پیدا کرو, کچھ تو فکر کرو. فذکر, چوتھا موضوع شروع ہو رہا ہے, فذکر, اے نبی نصیحت کیجئے, انما انت مذکر, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ کا کام نصیحت کرنا, نصیحت کریں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں, پہرے دار نہیں ہیں آپ کہ زبردستی کروانا ہے. یہ جو آیت ہے اس سے نکلتا ہے کہ دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں. جو چاہے جس طرح مرضی چاہے کرنا چاہتا ہے کرو, کرے وہ, اور پھر قیامت والے دن ہر کوئی دیکھ لے گا, جو نیکی کرے گا وہ نیکی دیکھ لے گا, جو برائی کرے گا وہ برائی دیکھ لے گا. الا من تولا وکفر, اے نبی آپ نصیحت کیجئے, الا من تولا وکفر, جو منہ پھیر لے گا اور کفر کرے گا. دو باتیں ہیں یہاں, ایک کافروں کی بات کی جا رہی ہے اور ایک مسلمانوں کی. ایک وہ شخص, ذرا غور سے سنیے گا, الا من تولا وکفر, مگر وہ شخص جو منہ پھیر لیتا ہے اور کفر کرتا ہے. ایک جو کفر کر ہے ہی کافر, اس نے سننا ہی کوئی نہیں, ہے ہی کافر. دوسرا پتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن منہ پھیر لیتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے. پتا ہونا کہ اس شخص نے نماز کا کہنا ہے, دور سے چلے جائیں گے, وہ اس نے نماز کا کہنا ہے, بھاگو بھائی,